فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات نے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے اور بالاخص مرحومہ کے لیے اس سال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم الرحیم مالک یوم الدین. ایک نعبد و ایک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی صلی علی محمد. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت پرمعنی اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا. اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو. یہ والدین کی اہمیت اس آیت سے بخوبی واقف ہے. لازمہ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ گفتگو کی جائے، اس لیے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے بلا واسطہ اور بالفور جو ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے. اس سے یہ اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، شرک جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے ذرا سی بھی بے احترامی والدین کے ساتھ جائز نہیں ہے، بلکہ احسان ہی احسان کرنا ہے اور اتنا احسان کرنا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. ایسا نہیں کہ آدمی کہے ہم نے تو پوری زندگی ان کے ساتھ کار خیر کیا ہے، اب ہم سے کیا مطلب ہے. نہیں، اصلاً کوئی بھی ایسا وقت نہیں آتا جب تک وہ چیز ختم ہو جائے. اگر ہم زندہ ہیں، ہمارے والدین زندہ ہیں، ہم پر تب بھی ان کے اطاعت واجب ہے اور احسان واجب ہے. ان کے مرنے کے بعد بھی احسان واجب ہے. ولا ہمارا جسم کام نہ کرتا ہو، لیکن اگر عقل کام کر رہی ہے، عقل صحیح و سالم ہے، جسم حرکت نہیں کرتا ہے، اس وقت بھی ہم والدین کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں. کچھ نہیں کر سکتے حد عقل، ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
کہ پروردگارہ ان پر رحم نازل فرما، جس طرح سے یہ ہمارے بچپن میں ہم پر یہ لطف کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم اپنے والدین کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اور چھوڑ دیا تو جس طرح سے اللہ خود کہہ رہا ہے لا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا، شرک مت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اب ایمان سے بتائیے کیا ذرہ برابر بھی شرک کرنا جائز ہے؟ کہ سوئی کے نو کے برابر، کہ اس سے آدھا، اس کے آدھا، اس کے آدھا، اس کے آدھا. یعنی آپ ایک فرض کر لیں سب سے چھوٹا پوائنٹ جس میں آپ شرک کر سکتے ہو جائز ہے. اللہ کہہ رہا جائز نہیں ہے. اصلاً ذرا سا بھی اگر آپ کوشش کریں، ذرا سا بھی اگر آپ چاہیں شرک کرنا تو اصلاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. بس اسی طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے جس طرح سے ذرا سا بھی شرک جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے ذرا سی بھی بے احترامی جائز نہیں ہے. نہ یہ کہ ہم پکار کریں، ہم غصہ کریں، ہم پیر چٹکائیں، ہم جو ہے برے الفاظ کہیں، یا ہمارا ہاتھ اٹھ جائے یا ان کے جسم تک پہنچ جائے. اصلاً ایسا یہ بڑی آگے کی چیز ہو گئی ہے. اب دیکھیں کہ قرآن میں والدین کے جو احسان کی بلندی کو بیان نہیں کیا گیا ہے. یعنی یہ حد ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، بس اگر تم نے یہ کر لیا تو گویا تم نے بیڑا پار کر لیا. قرآن میں، حدیث میں کوئی ایک ایسا ملاپ اور معیار نہیں بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ایک درجہ معین ہو. یہ درجہ ہے، اس درجے تک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب گویا تمہارا جو احسان ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اگر تم کوتاہی کرتے تو مسئلہ نہیں ہے. اصلاً کوئی بھی حدیث، کوئی بھی آیت آپ کو اس لیبل کو نہیں پہنچائے گی. مثلا مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ دیکھیں کہ پانی ابلتا ہے کب بولتا ہے کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر. یعنی پانی کے ابلنے کی ایک حد معین ہے، اس حد پہ آتے ایک ساتھی پانی ابلنا لگتا ہے. یہ اگر برف جمانا ہوا تو 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جب آتا ہے، یہ حد بیان کی گئی ہے کہ کب برف جمنا شروع ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے والدین کے اس لیول کو بیان نہیں کیا ہے کہ جو ہائی سٹینڈرڈ ہو، یہ لیول بیان کر دیا ہے کہ اب تم یہاں تک اگر پہنچ گئے تو گویا تم نے پورا کام مکمل کر لیا ہے. ایسا ہرگز نہیں بیان کیا ہے. لیکن والدین کے ساتھ بے احترامی کا ذکر کیا ہے کہ سب سے چھوٹا پوائنٹ بیان کیا ہے لا تقل لہما اوفین، اوف تک نہیں کہہ سکتے. ہاں نہیں، میں بات واضح کر پایا نہیں کر پایا. یعنی اس سینٹر کو بیان نہیں کیا ہے کہ اگر آپ صاحب یہاں تک کر لے تو گویا آپ نے احسان کر لیا ہے. اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ زندگی بھر احسان کرتے رہو گے، نیکی کرتے رہو گے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے. یقین جانو تمہارا یہ 100% نہیں ہوگا. تم ایک رات کی جو زحمت ہے تم اس کو بدل میں نہیں لا سکتے. ایک رات کی، ماں کی ایک رات کی زحمت، باپ کی ایک رات کی زحمت کو تم چاہو اس کا بدل کر دو اور اس کے مساوی چیز کر دو، پیرلل کر دو، تو تم نہیں لا سکتے. اسی لیے لیکن اللہ نے سب سے چھوٹی حرمت کو بیان کیا ہے. وہ کیا کہا ہے؟ لا تقل لہما اوفین، اوف تک نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں نا دین کیا بتا رہا ہے. یہ دین ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور ہمارا دین کیا ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں. والدین کے ساتھ ہمارا برخورد کیسا ہے، ویوہار کیسا ہے، ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، کیسا برتاؤ ہے، کیسا اخلاق ہے، یہ ہم بہتر جانتے ہیں اور اچھے سے جانتے ہیں. بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو دین بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اصلاً لا تقل لہما اوفین، اوف تک نہیں کہہ سکتے تم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے چھوٹی چیز ہوتی، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اس سے چھوٹی چیز ہوتی تو اللہ اس کو ذکر کرتا. ہاں جو کہا لا تقل لہما اف. اچھا اف کہتے کسے ہیں وہ میں بیان کر دوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آتا. دیکھیے میں نے ٹائم دیکھا نہیں ہے، میں دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے. جی
بہرحال چونکہ ٹائم زیادہ ہی کچھ ہو گیا ہے، لیکن بس مختصر کرتا ہوں بات کو. اور اصل جو چیزیں ہیں بہت اہم ہے سماج کو پہنچانا، یہ بیسک چیزیں اصلا یہ صحیح نہیں ہوگی تو پھر آگے کی ہم جو اپنی بنا ہے، جو ہماری عمارت ہے، اس کو ہم محکم نہیں بنا سکتے. نیو کی اینٹ کا ہونا محکم بہت ضروری ہے. اگر آپ کا بیسمنٹ مضبوط نہیں ہے، آر سی سی نہیں پڑی ہے، اس کے اندر سریاں نہیں ڈالی ہیں، تو یہ کبھی بھی گر سکتی ہے. لیکن اگر بیس مضبوط ہے تو آپ اوپر چاہے جتنی بڑی بلڈنگ بناتے چلے جائیں گے وہ مضبوط ہی مضبوط رہے گی. لیکن بیس مضبوط نہیں ہے اور آپ نے اوپر کی بلڈنگ بڑی خوبصورت بنا دی ہے، ہلکی سی زمین ہلی اور پتہ چلا پورا سب کچھ دھراشائی ہو گیا. یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ہے دین کا بیس. لا تعبدو الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ ہے بیس، ہے نا. لا تشرک باللہ، یہ ہے بیس کہ اللہ کے علاوہ یعنی شرک مت کرو. اور اس کے بعد کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ ہے بیس. یہ جتنا مضبوط ہوگا عمارت اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اگر یہ مضبوط نہیں ہے تو ولایت تک پہنچنا بڑی مشکل ہے. ہاں یاد رکھیں، ولایت کے مرحلے بہت آگے کے ہیں. جب تک کہ ہم اپنے والدین کا کہنا نہیں مان لیتے، جب تک اپنے والدین کی تعصیب نہیں کر لیتے، جب تک اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہم اپنے ائمہ معصومین یا ولایت کی پیروکاری نہیں کر سکتے. اس لیے کہ مثلا یہ زینے ہیں، آپ کو اوپر جانا ہے تو کیا کود کے چلے جائیں گے، چھلانگ مار کے چلے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑے گا. اور سب سے پہلا اسٹیپ جو اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا، وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اگر تم اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک ہو تو یاد رکھو تو ولایت ملے گی، اور اگر والدین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو تو یاد رکھو ولایت نہیں ملے گی. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہے ہیں انہی کی یہاں ولایت پائی جائے گی، اور جو لوگ والدین کے ساتھ صحیح نہیں رہے ہیں ان کی ولایت نہیں پائی جائے گی. اس بات پر جو لوگ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، یہ وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام زمانہ ہے. معروف کرخی، یہ مسیحی تھے، مسیحی معروف کرخی، عظیم شخصیت گزری قسم خدا کی. ان کے لیے ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے جب لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے تو پہلے ان کی مزار پہ آتے ہیں تاکہ آپ اجازت لے لیے کہ ہم جا سکے کہ نہ جا سکے. اس لیے کہ یہ کون ہے؟ اس در کے نگہبان ہیں، نوکر ہیں. یہ دربان تھے، یہ باقاعدہ مولا کے دروازے بیٹھے رہتے تھے، اور جو بھی ملاقات کرنے آتا تھا تو وہ جا کے اندر خبر دیتے تھے کہ فلاں شخص آیا ہے، فلاں ملنے والا آیا ہے، فلاں گروپ آیا ہے. تو یہ معروف کرخی تھے. یہ معروف کرخی ایک عظیم شخصیت قسم خدا کی، بڑا ہی ان کی جو ہے وہ بڑے عارف تھے قسم سے. ان کے بارے میں ہے کہ ان کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ آئے امام رضا سے ملنے کے لیے، اور وہ لوگ تھے کہ جو تجارت کرتے تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کرتے تھے. اچھا، اس زمانے میں ایکسپورٹ امپورٹ جو ہوتا تھا وہ جہاز کے ذریعے ہوتا تھا. یہ ہوائی جہاز نہیں تھا، پانی جہاز تھا. کشتیوں میں لے کے سامان لے کے جاتے تھے. تو مولا کے پاس آئے کہ کوئی دعا ایسی مولا بتا دیں کہ جب ہم بھنور وغیرہ پھنسے یا طوفان آنے لگے اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ ہماری کشتی صحیح سالم رہے، ہم بھی صحیح سالم رہے، ہمارا جسم صحیح سالم رہے، مال صحیح سالم رہے، تاکہ ہم مقصد تک پہنچ جائیں. ایک گروپ آیا، آ کر کے معروف کرخی سے ملا. آ کر کے معروف کرخی، کیا بات ہے؟ کہا مولا سے ملنا ہے. کہا بات کیا ہے بتاؤ تو تم. کہا پوری بات بتائی کہ ہم لوگ جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں، مال ادھر ادھر لے جاتے ہیں، دریائے سفر کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دریا میں طوفان آ جاتا ہے، بھنور میں پھنس جاتی کشتی ہماری، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دعا کوئی بتا دے تاکہ ہم پڑھ کر کے اسے ٹھیک کر لیں. معروف کہا کہ اتنی بڑی بات کیا ہے؟ جب بھی بھنور میں پھنسو یا جب بھی لہریں اٹھیں تیز تیز تو کہہ دو معروف کرخی نے حکم دیا ہے کہ سکوت کر لو. یہ دربان ہے، یہ کون ہے؟ یہ دربان ہے. تو آقا کی منزلت کیا ہوگی؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے. تب جب یہ جو گروپ آیا تھا انہوں نے مذاق اڑایا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ کیونکہ آدمی جب نگہبان ہوتا ہے تو اس کو ویسے ہی ایٹیٹیوڈ، اس کا جو برتاؤ ہوتا ہے اس کے تو ویسے ہی ہوتا ہے.
یہ جو ہے یہاں کا نوکر ہے، یہ خادم ہے، اس سے منہ لگنے کیا بات ہے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کس کے یہاں کا نوکر ہے. نوکر بھی فرق کرتا ہے، نوکر ہے کہاں کا. ہاں لیکن جب انسان کے دل میں ذہن میں بات چھوٹی ہوتی ہے تو پھر اسی بات سے وہ ٹریٹ کرتا ہے. تو اسے مذاق اڑائے کہ کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، ہم کو مولا سے ملنا ہے، مولا بتائیں گے تو کریں گے. تو کہا مولا تو ابھی ہے نہیں، جاؤ تم پھر آنا. پھر دوسرے دن پہنچے یہ لوگ، پھر کہا کہ ہم نے بتایا تو تم سے کہ جب بھی کچھ ایسا ہو تو کہہ دینا معروفی کا رقی نے منع کیا ہے، شانت ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. وہ رک جائے گا. پھر مذاق اڑائے کہ دماغ خراب ہے تمہارا ہے، ارے ہم کو دعا کی ضرورت ہے، کوئی مولا دعا دیں گے تو پوری ہوگی. تیسرے دن پھر یہ پہنچے. آخر میں ہوا کہ مولا نے کہا کون ہے، کہ یہ 2-3 دن دوڑ رہے ہیں گے اور ایسی بات ہے کہ اچھا اجازت بلاؤ. اندر گئے لوگ مولا کی خدمت میں، سلام کیا، سب بیٹھے. بیٹھنے کے بعد پھر کہا، اپنی بات کو رکھا، کہا یہ معروف نے تم سے کیا کہا. ارے کہے مولا معروف کی بات چھوڑیے. عجیب ہے واقعی. آپ دیکھیں کہیں سے ہم جڑتے ہیں تو اوپر والا ہم پہ کتنی عزت دیتا ہے. اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو عزت ان کی دی ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. کہنے مولا ان کی بات چھوڑیے، یہ کہا اور یہ ایسی بات. کہنے بتاؤ کیا کہا. کرے کچھ نہیں جناب. کہا نہیں بولو تو کیا کہا انہوں نے. کہا انہوں نے بتایا کہ جب طوفان آئے اور لہریں آئے اور تم بھسو تو کہہ دینا معروف کرقی نے کہا ہے شانت ہو جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. تو کہا جو معروف نے کہا ہے وہی کر لو، وہی بہتر ہے تمہارے لیے. ہمیں الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. پتا چلا جو ولایت سے جڑا ہوتا ہے اور مطیع فرما بردار ہوتا ہے اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے. اس بات پر دے محمد والے. یہ معروف ہے، یہ معروف ہے. اب معروف کرقی جو ہے وہ میں نے بتایا کہ علماء جو بزرگ علماء ہیں وہ آتے ہیں ان کے یہاں، چونکہ مولا کے در کے غلام تھے اور بیٹھے رہتے تھے تو علماء جاتے تھے ان کے کیا باقاعدہ تعظیم کے لیے اور کہتے تھے کہ آپ جو ہے اجازت لے لیے تاکہ ہم پہنچے زیارت کے لیے. اچھا زیارت کا بھی ایک اصول ہے. زیارت مثلا ایک بار ہم لوگ کرتے جا کر کے بالکل ہو سکتا ہے ہنس رہے، ہو سکتا ہے مسکرا رہے، ہو سکتا ہے دماغ کہیں اور ہو، زبان چل رہی عربی دیکھ کر کے. لیکن اصل زیارت کے لیے ہے کہ جب زیارت کرنے جاتا ہے آدمی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آنسو آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اجازت مل گئی ہے. لہٰذا علماء جب جاتے ہیں وہاں پر مولا امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے یا جو باقی ائمہ معصومین ہیں، اگر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرتا ہے تو واپس چلے جاتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے. لہٰذا ہم بھی جب اگر درگاہ کربلا جائیں تو یہ اپنے اندر ضرور دیکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے ایسے ہی بنی ہوئی ہے، یہ شبیہ ہے ایسی نہیں. یہاں یہ حقیقت ہے. مولا یہاں پہ رسوم رکھتے ہیں اور ہمارے اندر حسن طاری ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے شرف دیا ہے کہ ہم اپنے مولا آقا کی زیارت کرنے آئے ہیں. آج یہاں کی زیارت کریں گے تو ہو سکتا ہے کل وہاں کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے. اس روایت پڑھ دیں محمد. یہ معروف کرقی کون ہے؟ مسیحی تھے. مولا کے ہاتھ پر بیعت کی. اچھا ماں باپ نے بڑا سمجھایا کہ کیا کر رہے ہو تم، کون سی بےوقوفی کر رہے ہو، یہ مسلمان ہے تو مسیح تمہارا دین سب سے پرانا دین ہے، تم مسیح کے ماننے والے ہو. وہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. کہ نہیں یہ ان سے کہیں زیادہ ہیں. یہ ان سے کہیں زیادہ ہیں، بلند مرتبہ ہے ان کا. بہرحال ماں باپ نے آخر میں جو ہے چھوڑ دیا، بھیا جو چاہے تم کرو. یہ بہرحال بیعت کی، شیعہ ہو گئے، محب اہل بیت ہو گئے، مولا کے دربان ہو گئے. تو یہ ملنے بھی جاتے تھے ماں باپ سے کہ وہ لوگ مسیح ہیں، وہ لوگ نجیس ہیں ہمارے لیے. مولا نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہے؟ کہاں ہیں؟ مولا کہ ملنے کیوں نہیں جاتے؟ ایسے کہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ رسول کی حدیث ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ہاں احسان کرو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، کسی مسلک کے ہو، کسی فرقے کے ہو، کیسے بھی ہو، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کی بے احترامی کرو. ہاں بس سمجھیے، اصلاً کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کی بے احترامی کرو، اس لیے کہ تمہارے ماں باپ ہیں. وہ ہے کہ جو تم کو اس دنیا میں لے کر کے آئے ہیں. ہاں وسیلہ بنے ہیں تمہارے وجود کے لیے. لہذا تم
ان پر احسان کرو، تم نیکی کرو. تو اب یہ جاتے تھے اپنا ملتے تھے تو باقاعدہ پھر ماں نے جب ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھا کافی چینج ہو گیا ہے، پہلے کچھ اور تھے، اب بڑے تواضع کے ساتھ بڑے خضوع خضوع کے ساتھ ہم ڈانٹ بھی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کر رہے، مطلب کوئی الٹا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، غلط برتاؤ نہیں کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ماں نے دیکھا، کہا تم واقعاً جس سے منسلک ہوئے ہو وہ واقعاً ولی خدا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں تو ہمارے اندر وہی صفات ہونے چاہیے جیسے اہل بیت کے اندر پائے جا رہے ہوں. اس بات پڑھ دیں محمد والے. تو معروف کرخی کے والدین مسیحی، ساتھ میں کھانا کھانا. مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ کہاں بالکل کھاؤ. کہا سور وغیرہ تو نہیں کھاتے؟ کہا نہیں مولا سور تو نہیں کھاتے. کہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر وہ نجس اور حرام چیز نہ کھا رہے ہو، شراب نہ پی رہے ہو تو مسئلہ نہیں ہے، تو کھا سکتے ہو. اور اگر وہ ایسی کام کر رہے ہو تو اب یہاں کے اوپر چونکہ شریعت آ گئی، اب یہاں کے اوپر تمہارے منع ہے کہ اب ایسے مراحل میں اپنے آپ کو دور رکھو. ہاں اگر ماں باپ تمہیں شریعت کے مخالف بات کہہ رہے ہو تو وہاں کے اوپر اب بات ماننے کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر موافق میں بات کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کا احترام شامل ہے تو تم پر واجب اور لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں نہیں، یہ مرتبہ ہے ماں باپ کا. عجیب ہے واقعہ. یعنی اگر ماں باپ کیسے بھی ہوں ہمیں بے احترامی کرنے کا حق نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا لا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہہ سکتے تم. اف کسے کہتے ہیں اس کو میں بیان کرتا. چلو صلوات پڑھتے محمد آتا. تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ بہرحال وقت وعدہ ہو رہا ہے، کیا بتایا جائے. پہلے لغت میں اف کسے کہتے ہیں، میں 3 بس معنی بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اس اف کو در کر سکیں. لغت میں اف کہتے ہیں مثلا اگر انسان کے بدن کے اوپر یا اس کے لباس کے اوپر ذرا سی خاک پڑ گئی ہو، گرد لگ گئی ہو، تو آپ کیسے صاف کرتے ہیں؟ ہاتھ سے صاف کرتے ہیں یا پھونک مارتے ہیں؟ ذرا سی گرد پڑی پتہ چلا، تو اب اگر ایسے صاف کریں گے ہو سکتا ہے وہ لگ جائے، مل جائے اور گندا ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلا اسے فٹ سے وہ جڑ گئی وہاں سے. اف کا معنی کیا ہے؟ کہا ذرا سی گرد کہیں پڑی ہو، تم نے ہلکے سے پھونک جو ماری ہے، ہلکی پھونک جو تم نے ماری، اس سے گرد اڑ گئی ہے، اسے کہتے ہیں اف. دیکھ رہے ہیں آپ؟ دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے ناخون میں گندگی لگی، مثلا گندگی کا وزن کتنا ہے؟ کوئی تول سکتا ہے اسے؟ کسی نے تولا؟ ذرا سی. اچھا ایسے اگر اشارہ کرے ہو سکتا ہے بعض لوگ دور سے دیکھ بھی نہ پائے کتنا اشارہ کیا مولانا صاحب نے. پتا چلا ناخن میں جو ذرا سی کالک لگ جاتی ہے، گندگی بھری ہوتی ہے، اگر آپ اس کو نکالے تو اس سے کہتے ہیں اف. سمجھیں؟ اسے کہتے ہیں اف. تیسرا معنی، ایسے معنی بہت ہے، تیسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص کسی نجس اور پلیت چیز کو گندے نام سے پکارے اسے کہتے ہیں اف. عجیب ہے. آپ دیکھیں ایک گندی چیز ہے، پلیت چیز ہے، نجس چیز ہے، لیکن اس نجس چیز کو بھی بے احترامی کے ساتھ یاد کرنا یہ کہلاتا اف. یہ کہہ نہیں سکتے آپ. ہاں بس پتا چلا یہ لغوی معنی ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام اف کے معنی بیان کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں ذرا سی کسک بھی نہ ہو. ہاں تمہارے دل میں ذرا سی زبان سے کہنے بات نہیں ہے. مثلا میری اماں نے 5 مرتبہ 10 مرتبہ پانی مانگا اور ہم بڑے خوشحالی کے ساتھ پانی پلا رہے ہیں، ان کو محبت کے ساتھ پانی پلا رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے 25ویں مرتبہ مانگا خوشحالی کے ساتھ دے رہے ہیں، ہم لیجیے پیے، لیکن دل کے اندر یہ آیا بتائیے 25 مرتبہ دے چکے ہیں اور پانی پیتی نہیں ہے، پھینک دے رہی ہیں. اصلاً یہ بھی خیال کرنا
جائز. ہاں اب سمجھ رہے ہیں آپ, یہ ہے دین, اسے کہتے ہیں دین. اب سنیں آنکھ کسے کہتے ہیں؟ آنکھ اب یہیں پہ چونکہ آنکھ کو بیان کر دیں تاکہ بات واضح ہو جائے. آنکھ کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ماں باپ اگر اپنے دل میں کسک محسوس کر لیں کہ میرے بیٹے نے یا بیٹی نے انسلٹ کی ہے, یا ان کو ذرا سا بھی دکھ ہو, ولو وہ زبان سے نہ کہیں, ولو وہ کہیں پمپلیٹس نہ چھپوا کہیں کہ اپنے بیٹے کو آپ کرتے ہیں, یا اخبار میں نہ دیں کہ اپنے بیٹے کو آپ کرتے ہیں, ہماری جائیداد سے وہ بے دخل ہے, اگر دل میں ذرا سی کسک اٹھی ہے ولو زبان سے نہ کہا ہو, وہ انسان آنکھ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین ہے عزیزوں. ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ دین دیکھیں, اور وہ دین جو دین ہے اہل بیت علیہ السلام ہے, دین اسلام ہے, جس کے لیے امام حسین السلام نے تمام قربانیاں پیش کی ہیں, وہ یہ والا دین ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. وہ یہ دین ہے عزیزوں. آج اب اپنے ماں باپ سے کیسے برخورد کرتے ہیں, یہ ہم بہتر جانتے ہیں, ہم سے بہتر کون جانے گا؟ ہم جانتے ہیں, ہمارا خدا جانتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نہ جانتے ہوں کہ اپنے ابا بس کیسے ہم نے جو ہے وہ رویہ رکھا اپنا, لیکن حقیقت کیا ہے وہ یہی ہے. آج جو مشکلات, پریشانیاں, جو مصائب جو ہم گرفتار ہیں, ہو سکتا ہے کہیں ہمارے ماں یا باپ کا دل دکھا ہو, جس کی بنا کے اوپر ہماری زندگی گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہی ہے. اہمیت دیکھ لی آپ نے. اللہ کہہ رہا ہے کہ انشکر لی ولے والدیا, قرآن کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اللہ اکبر. ہم نے کتنا اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا بتائیں؟ اگر ہم نے گلے بان میں جھانک کے دیکھیں کہ اپنے ماں باپ کا شکر کتنا ادا کیا, تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کو شکر ادا کیا. کھا تو لیتے ہیں لیکن کہتے نہیں شکر الحمدللہ. پانی تو پی لیا لیکن نہیں کہا شکر الحمدللہ. صبح زندہ اٹھ گئے, سارے کام کاج کر رہے ہیں, لیکن نہیں کہا بابو تیرا شکر ہے تو نے زندہ اٹھا دیا. ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ خدا کا ہی شکر ادا نہیں کر پا رہے ہم, تو والدین کا شکر کہاں تک کریں گے؟ تو سیدھی سی بات ہے, گاڑی تو خراب ہو ہی جائے گی. جب انجن ہی خراب ہو گیا ہے تو گاڑی چل نہیں سکتی ہے. واللہ آپ کی گاڑی نہیں کیوں نہ ہو, پیٹرول اس نے بھرا ہی کیوں نہ ہو, اس کے اندر جو ہے وہ ہوا صحیح سالم ہو کیوں نہ, تمام صحیح چیزیں ہیں, لیکن انجن اگر خراب ہے تو گاڑی چل نہیں سکتی ہے. یہ ہے انجن. خدا کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو, اپنے والدین کا شکر ادا کرو. بس آپ ایمان سے بتائیے گا, قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکتے. گن سکتے ہم ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں اپنی سانس کا, جو سانس لے رہے ہیں وہ سانس نہیں جو گھر میں موجود ہے مثلا, ہاں وہ والی سانس نہیں, یہ سانس جو ہم سانس لے رہے ہیں, یعنی اگر ہم چاہیں, کیونکہ بھی نعمت ہے, اگر یہ رک جائے آپ سوچیں کیا حال ہوتا ہے. ذرا سی ناک نزلیں بند ہو جاتی ہے, حالت خراب ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کے پاس بھاگو, کیوں سانس نہیں لے پا رہے, جبکہ منہ کھلا ہوا ہے, وہ بھی بند ہو جائے تب پھر سوچے کیا حال ہو گیا اس کا, ہے نا. اس لیے کہتے ہیں جو ڈوب کے مرتا ہے اس کی موت بڑی خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ گھٹ گھٹ کے مرتا ہے وہ, کیونکہ سانس نہیں لے پاتا, وہ گھٹ گھٹ کے مرتا ہے, تو وہ سخت موت ہے. تو ایمان سے بتائیے, امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں پروردگار کی ہر سانس کے عوض میں ہم شکر ادا کریں تو کر نہیں سکتے, لیکن ہاں حد عقل ایک بار تو کہہ سکتے ہیں سجدے میں جا کر کے, پروردگار تیرا شکر ہے, تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے پاس زبان نہیں ہے, وقت نہیں ہے, لیکن تو نے اتنی نعمتیں ادا کی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہم انہی کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں.
بس جس طریقے سے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں ولو ہم گن نہیں سکتے، لا تاسوہا حساب نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے والدین کی زحمتوں کو بھی ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، والدین کی زحمتوں کو نہیں بتا سکتے، یہ زحمت کی، یہ زحمت کی، یہ زحمت کی، اصلاً نہیں کر سکتے۔ بس جس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ہے دین، یہ دین اسلام ہے۔ اور اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انسٹاگرام اور فیس بک اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ اسی کے بارے میں ہوگا، کیا کیا تم نے۔ اور سیدھی سی بات ہے، آپ قانون کے تحت عمل کریں گے، ہم قانون کے تحت عمل کریں گے تبھی ہم جو ہے گروتھ کر سکتے ہیں۔ اگر قانون کے تحت ہمارا عمل نہیں ہوگا تو گروتھ نہیں ہوگا، پھل نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا قانون بنایا ہے، ہر چیز کا قانون۔ اب آپ کیا مثلا مثال طور پر امرود کا پیڑ اگر لگا ہے تو اس امرود کے پیڑ کے لیے، امرود آنے کے لیے، اس کا ہرا بھرا رہنے کے لیے شرائط ہیں، شرائط ہیں۔ وہ شرائط میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ زمین صحیح و سالم ہونی چاہیے، دوسری چیز کیا ہے کہ اپجاؤ ہو، تیسری چیز کیا ہے کہ اس میں ہم پانی ڈال رہے ہو، کھاد ڈال رہے ہو، چوتھی چیز یعنی اس کو ہوا مل رہی ہو، اس کو سورج مل رہا ہو۔ یہ شرائط کا ہو تب جا کر کے اس میں ایک امرود نکلتا ہے۔ ان میں سے اگر شرائط بھی ہم کاٹ دیں، پانی نہ ڈالیں، کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا کہ نہیں؟ قسم ہم تو نمازی پہلے بیت ہیں، ہم میں پانی دینے سے کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ آپ کو اگر پیڑ کو ہرا بھرا رکھنا ہے تو آپ کو پانی ڈالنا ہی ہوگا، تبھی وہ پیڑ ہرا بھرا رہ سکتا ہے۔ بس اسی طریقے سے اگر ہم ایک پیڑ کو اپنی مرضی سے ہرا بھرا نہیں رکھ سکتے تو اپنی زندگی کو اپنے اعتبار سے ہرا بھرا کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعصیب کرنی ہوگی اور اس پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ مسئلہ یہی ہے، آج جو پریشانیاں ہیں یہی ہے، جو ماں باپ ہیں ان کی رعایت نہیں ہوتی، اور جو نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے۔ کتنا ہم ان کو یاد کرتے ہیں، کتنا ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا، آنکھ کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کہتے ہیں اگر دل میں ماں کے ذرا سا بھی کسک آ گئی ہو، دل اس کا دکھ گیا ہو، تو اب کوئی ٹھپے کی ضرورت نہیں ہے کہ آنکھ ہونے کی، وہ آنکھ ہو گیا ہے۔ اور آج سماج دیکھیں کیسا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اما ابا راضی ہیں کہ نہیں؟ خالی نماز فائدے نہیں پہنچائے گی، داڑھی نہیں پہنچائے گی، حج زیارات فائدہ خالی نہیں پہنچائے گا، ماں باپ کی رضا بھی ضروری ہے۔ لیکن آج کل جو ہم سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہی دین، اپنا ہی دین سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اما ابا اگر مر گئے ہیں فاتحہ نہیں پڑھتے نا، کس نے کہا تم سے؟ مرنے کے بعد بھی انسان آنکھ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں تو ماں باپ آگ کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد خدا آگ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ بیٹا یہ اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ کہتا ہے تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں آگ کر دیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر لڑکا نالائق ہے اور زندگی میں ماں باپ کی وہ احسان نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، لیکن مرنے کے بعد اس کو سمجھ میں آیا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا اور صحیح نہیں کیا تھا، ایسی صورت میں مرنے کے بعد وہ نیکیاں کرتا ہے، جو آگ شدہ بیٹا ہے وہ اللہ اسے آگ سے نکال کے اسے صالح بنا دیتا ہے۔ اسے اب دیکھ رہے ہیں کتنی اہمیت کا عامل ہے، یعنی بیٹے نے زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کی، اف تک نہیں کیا، لیکن مرنے کے بعد وہ بھول گیا، اللہ کہتا میں آگ کر دوں گا۔ یا زندگی میں ماں باپ کی اس نے خدمت نہیں کی تھی، لیکن مرنے کے بعد اس نے اصالہ ثواب کرنا شروع کر دیا، اب کہہ رہا ہے چونکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور ماں باپ کو ثواب پہنچا رہا ہے، تو اب ہم اس کے آگ سے اس کو باہر نکال کے اس کو صالح بنا دیں گے۔
سمجھ رہے اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ، اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رسول فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ جو ہوا ہے نا، یہ اصلاً جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکے گا، جنت تو جانا دور، اور جنت کے لیے خوشبو کے لیے کہا گیا ہے کہ 1000 سال کے پہلے جو ہے انسان اگر اس راستے پہ آ گیا ہے تو جنت کی خوشبو اسے محسوس ہونے لگے گی، لیکن یہ ایسا بدبخت ہے کہ اسے خوشبو کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ اسے ہم ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بھئی ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری شبیداریاں، ہمارے نوحے، ہماری مجلسیں، ہماری تمام چیز کیوں ہے؟ تاکہ ہم جنت میں جا سکے۔ اللہ نے کہا ہے جو ماسٹر کی ہے تمہارے پاس وہ کون ہے؟ وہ ہے والدین، وہ والدین ہیں۔ نماز پڑھ لو، ماں باپ خوش نہیں ہے تو نماز سمائی نہیں ہوگی، لیکن اگر ماں باپ خوش ہیں تو ہو سکتا ہے تمہاری نماز صحیح نہ ہو ٹھیک سے، لیکن ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ اس کو ایڈجسٹ کر کے قبول کر سکتا ہے۔ ہاں کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم زیارت پر گئے ہو، بے پناہ زیارت کرتے ہو، 25 مرتبہ 30 مرتبہ زیارت کر کے آئے ہو، لیکن اگر اپنے والدین کے تحت احسان نہیں کیا ہے تو یہ ہماری زیارت قابل قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم زیارت کرنے نہ گئے ہو، دل میں تمنا ہو، لیکن ماں باپ کی وجہ سے نہیں گئے تو ہو سکتا ہے زیارت ہماری قابل قبول ہو جائے۔ جیسے اویس قرنی کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اویس قرنی کون ہیں؟ وہ ہیں جو محب اہل بیت عاشق رسول ہیں، اور اپنی ماں سے کہا کہ میں رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلے جاؤ، لیکن میں بوڑھی ہوں، شام کے بعد سے ہم کو دکھائی نہیں دیتا بیٹا، تو ایسا کرنا جب واپس آؤ تو جلدی آ جانا، رات نہ ہونے پائے، نہیں تو ہم کیسے کیا کریں گے، تم ہمارا سہارا ہو۔ قرن سے کہاں گئے؟ مدینے گئے۔ اویس قرن سے مدینے گئے، ایک لمبا فاصلہ طے کیا ہے، پہنچے ہیں، پتہ چلا مدینے میں رسول نہیں ہے، رسول کہیں گئے۔ اب وہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر، تو ہو سکتا ہے اب لوٹ آئیں، اب لوٹ آئیں۔ اچھا ہم جیسے افراد ہوتے کیا کرتے؟ اماں تو بڈھی ہے، بکا کرتی ہے، صحیح، اس کے دماغ پہ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اب نہیں زیارت کرنے جائیں گے تو محلے والے پوچھیں گے زیارت نہیں کی، وہ کہیں گے اماں نے منع کیا، تو لوگ کیا کہیں مذاق اڑائیں گے، اس لیے زیارت کر کے چلو۔ ہاں یہ دین کون سا ہے؟ یہ ہم لوگ کا دین ہے۔ لیکن وہ ایسے قرنی وہ ہیں جو دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، جو دین قرآنی لیے ہوئے ہیں۔ جب پہنچے پتہ چلا رسول موجود نہیں ہے، اور کہا صاحب ماں نے کہا ہے رات ہونے سے پہلے ہی، شام ہونے سے پہلے آ جائیں، تو پتہ چلا رسول نہیں آئیں گے ابھی، تب کیا ہوا؟ وہ واپس آ گئے، رسول کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا زیارت نصیب ہوئی؟ زیارت ہوئی، کیسے ہیں رسول؟ کہا کہ اماں جان آپ نے کہا تھا شام سے پہلے واپس آ جانا، رسول تھے ہی نہیں، زیارت ہماری نہیں ہو پائی۔ اللہ اکبر۔ ادھر جیسے ہی ماں نے سنا زیارت نہیں ہو پائی، ادھر ماں کے ہاتھ اٹھے، اے پروردگارا میرا بیٹا گیا تھا لیکن اس نے میری بات مانی، اس کی زیارت کو قبول فرما لے۔ ادھر جیسے ہی رسول وارد ہوئے مدینے میں، کہا مجھے اپنے بھائی اویس کی خوشبو لگ رہی ہے۔ بس پتا چلا کہ اگر دین اسلام ہوتا ہے تو خوشبو رسول بھی سونگ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ دین کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، حج بھی کر رہے ہیں اور والدین ناراض ہیں، تو یاد رکھے وہ انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا، نہیں سونگ سکے گا۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع۔ جو ماں باپ ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آج انجینئر بنے، اپنی محنت کی بنا پر ڈاکٹر بنے، اپنی بنا کے اوپر اچھا مکان خریدا اپنی زحمتوں کی وجہ سے، لیکن قسم خدا کی آپ یاد رکھیں جتنے بھی بزرگ عرفاء ہیں، علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ کی دعا نہ ہو، اور ماں باپ کی دعا ایسے مرحلے میں کام آتی ہے جہاں کچھ کام نہیں آتا، جہاں ہر چیز بے بس نظر آتی ہے وہاں ماں کی دعا آتی ہے، وہاں باپ کی دعا آتی ہے، باپ کی دعا آتی ہے۔ جیسے ایک شخص پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور کہنے یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار، بے پناہ گناہ کیا، پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے. تو رسول کے پاس گئے تو رسول دعا کر دیتے کہ پروردگار سے گناہوں کو معاف کر دے، اب کے بعد سے نیک بن جائے گا. تو رسول کی دعا قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن رسول نے دعا کی؟ رسول نے دعا نہیں کیا. کچھ دعا لکھ کے دے رہے تھے کہ اس کو پڑھا کرو، لیکن رسول نے ایسا نہیں کیا. رسول نے کیا کہا پتہ ہے؟ رسول نے کہا تمہاری ماں ہے؟ ماں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میری ماں تو نہیں ہے. کہ اگر تمہاری ماں ہوتی وہ دعا کرتی تو تمہارے گناہ اللہ بخش دیتا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بے پناہ گناہ گار جب رسول کے پاس پہنچا تو رسول کیا پوچھتے ہیں؟ تمہاری ماں ہے؟ ماں کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور کہا جب میری ماں نہیں ہے تو کہا تمہارے باپ ہیں؟ کہا بابا تو ہیں ہمارے. کہا جاؤ ان سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے. اور جب جانے لگا تو تاریخ نے لکھا کہ رسول نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ جو ہے پیشانی پر رکھا اور کہا اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کی دعا، اس کے گناہ جلدی ختم ہو جاتے. سمجھے آپ؟ یہ ہے ماں جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. ہم اپنا بوجھ سمجھ رہے ہوتے، بڈھی ہو گئی، کہاں لے کے جائیں اس کو؟ کونے میں ڈال دیتے ایک جگہ کے اوپر. لیکن یہی ماں ہے جو ہم کو گلدستے میں رکھتی ہے، یہی ماں ہے جو ہم کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے. یقین جانے جب مر کے جائیں گے ہم تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو. ہم دیکھیں یہ دین ہے، اصل دین اسی کا نام ہے، اس کا نام ہے. ایک شخص پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پہ چلنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. جہاد سنے واقعہ اس واقعے کو، آپ کے ساتھ جہاد. اچھا بتائیں جہاد کی بلندیاں ہیں. اگر ایک انسان شہید ہو جاتا ہے، روایت میں ہے کہ اگر اس کا پہلا قطرہ گرا ہے زمین کے اوپر تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرے قطرے میں اس کے والدین کے اور اس کے بعد جو خون بہتا ہے اس کے بدلے میں تمام خانوادوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے. یہ مرتبہ ہے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید کو بھی مرا ہوا نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں، وہ تمہیں نہیں نظر آتے ہیں، بالکل تمہاری طرح ہیں، کھاتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے سب چیزیں کرتے ویسے ہی. تو یہ ہے کس کا مرتبہ؟ شہید کا مرتبہ. اللہ جوان آیا یا رسول اللہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں. رسول نے کہا تمہاری بوڑھی ماں ہے، اس کے پاس رہو. کہ یا رسول اللہ نہیں، میں جہاد پہ اماں کے لیے تو کسی چھوڑ دیں گے، خادمہ لا کے رکھ دیں گے، خادمہ اس کی خدمت کرے گی، لیکن یہ شرف ہم کو کہاں ملے گا؟ عجیب ہے واقعا. سنیں حدیث، سنیں واقعا، صلوات کے ساتھ حدیث سنیں. کہا تمہاری ماں ہے، بوڑھی ہے. کہا یا رسول اللہ خادمہ رکھ دیں گے، نوکر رکھ دیں گے، ساری چیزیں کر دیں گے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. رسول نے کہا ایسا نہیں ہے. ہاں رسول نے کہا ایک شب سنیں، ایک شب اگر تم نے اپنی ماں کے ساتھ انسیت سے گزارے ہیں، محبت سے گزارے ہیں، ایک شب افضل ہے 1 سال کے جہاد سے. اللہ بات واضح ہوئی. ایک شب اگر اس نے اپنی ماں کے ساتھ محبت میں گزارے ہیں، اماں کیسی ہو، ٹھیک ہو، اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیتے ہیں، ہم ہاتھ دبا دیتے ہیں، پیر دبا دیتے ہیں، سر میں تیل لگا دیتے ہیں، 2 باتیں کرتے بیٹھ کر کے، یہ کرنا 1 سال کے جہاد سے افضل ہے. آج ہم اس کا ثواب لے سکتے کہ نہیں لے سکتے؟ ایمان سے بتائیے، آپ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ لے سکتے ہیں؟ یعنی ایک شب 1000 1 سال کا ثواب لیتے چلے جائیں
ہے. یہ کیوں حدیثیں بیان کی گئی ہیں؟ یہ اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ کل کوئی یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے زمانے میں تو تھا نہیں، ہم کیسے ثواب کو حاصل کرتے. اللہ رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم بیان کریں گے، ان چیزوں پہ تم عمل کرو گے تمہیں وہی ثواب ملے گا. ثواب پر محمد و آل اتنی روایتیں ہیں قسم خدا کی کہ وہ ہمیں تشویق دلاتی ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بے احترامی نہیں کر سکتے. کسی طرح کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. باپ چاہے جیسا ہو، ماں چاہے جیسی ہو، لیکن بے احترامی نہیں کر سکتے. اب سوچیں گے نہیں یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے. اگر ایک شخص نماز شب پڑھ رہا ہے، نماز شب، اور اس نے جو ہے نماز وتر شروع کی، کہا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر ماں نے کہا بیٹا ہماری چپلیں نہیں نظر آ رہی ہیں، آؤ گا چپلیں ڈھونڈ دو. تو اب یہ نہیں ہے کہ الحمدو کو آپ کنٹینیو کر کے کہو کہ تھوڑی دیر بعد ڈھونڈ دیں گے. اللہ کہہ رہے تمہاری اس نماز شب کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو جاؤ اور فوراً جا کے ماں کی چپلیں ڈھونڈ کے دو. یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ افضل ہے. اب جو دین ہم نے اپنے اعتبار سے بنا رکھا ہے وہ والا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ دین وہ ہے جو قرآن بیان کر رہے ہیں. تمہیں کہیں بھی مشکل ہوگی، یہ تمام مشکل کشائی کون کرنے والے ہیں؟ یہ تمہارے ماں باپ ہیں. ماں باپ ہیں تمہارے. انسان کی اچھی موت اور بری موت بھی ماں باپ پر ڈیپینڈ ہوتی ہے قسم خدا کی. ماں باپ پر. کون سی موت تمہیں چاہیے ہے؟ جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے نہیں ہیں، کپڑا کیسا چاہیے آپ کو؟ برانڈیڈ چاہیے ہے یا نارمل چاہیے؟ فینسی چاہیے ہے یا ایسے ہی گھر کا چاہیے؟ موت بھی ایسا ہی ہے. کون سی موت چاہیے؟ اچھی چاہیے ہے یا رگڑ کیوں چاہیے؟ صحیح اچھی چاہیے ہے تو ماں باپ کا راضی ہونا ضروری ہے. ہاں ماں باپ کا راضی ہونا ضروری ہے. جیسے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک جوان ہے کہ جو جاگنی کی حالت میں ہے اور اس کی موت روح نہیں نکل رہی ہے، کئی دن ہو گئے اور اس کی آنکھیں نکلی آ رہی ہیں، چہرہ بالکل زرد ہے، درد میں کرہا رہا ہے، کئی دن ہو گئے لیکن اس کی روح نہیں نکل رہی. رسول پہنچے، سراہنے بیٹھے اور کہا کہو لا الہ الا اللہ. جو ہمارے کیا ہے باقاعدہ 3 تلقینیں ہمارے یہاں ہیں. نارملی ہم لوگ 2 ہی تلقینیں پڑھا ہوتی ہیں، نارملی دیکھا یہی میں نے 3 تلقینیں ہیں. جو پہلی والی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. پہلی کب؟ جب جاگنی کی حالت میں ہو، جب موت کی حالت میں ہو، اس ٹائم بیٹھ کر کے اس سے کہا جائے کہ کہے وہ لا الہ الا اللہ. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. دیکھ رہے ہیں پہلی تلقین جو پڑھی جاتی ہے. ہم لوگ 2 تلقین ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو دفن سے پہلے ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے دفن کے بعد ہوتی ہے. لیکن یہ والی بہت اہمیت کے حامل ہے. اس میں روایت ہے کہ جو شخص بیٹھ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھاتا ہے، تو جہاں یہ لا الہ الا اللہ کا آواز نکلتی ہے، صدا جاتی ہے، شیاطین فرار کر جاتے ہیں وہاں سے. یعنی شیطان آتے ہیں نا آخر وقت، تمہارے بچپن کے جگری دوست رہے ہوئے، سارے کام تو جائے تم نے دنیا میں ہمارے ساتھ کیے ہیں، اب یہ اس موقع کے اوپر تو ایمان کے ساتھ کیسے جاؤ گے؟ جانے نہیں دیتے اس کو. اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ والی تلقین بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا آ گیا ہو کہ جناب والا جو اٹیک میں مر جاتے ہیں، جن کا برین ہیمریج ہو گیا، یا مثال طور پر جو آئی سی یو میں مر گئے، یا ایسی جگہ ہو گئے کہ جہاں آدمی پہنچ ہی نہ پائے اور اس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے پھر؟ ہاں بات سوال واضح ہو گیا نہیں؟ سوال واضح ہے نا؟ سوال کیا ہے کہ ہم نے کیا کہا؟ امام صادق فرماتے ہیں کہ جس پر انسان اس دنیا سے جا رہا ہو، بیٹھے پاس میں وہ کہے لا الہ الا اللہ، اسے کہلوائے لا الہ الا اللہ.
امام کہتے ہیں لا الہ کہہ دیتا ہے تو ہم ضامین ہیں، اور شیاطین فرار کر جاتے ہیں وہاں سے، کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ اس لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو مسلمان شیعہ، کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت نہیں، کلمہ اس لیے پڑھیں کہ شیاطین بھاگ جائے ہمارے پاس سے، کلمہ اس لیے پڑھیں کہ ہماری روح تازہ ہو جائے، جسم تازہ ہو جائے، اور ہم پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ کلمہ عجیب نعمت ہے قسم خدا کی۔ کلمے کے لیے ہے کہ اگر جو شخص پڑھتا ہے، یعنی غیر مسلمان پڑھ رہا اگر ہے نماز کلمہ، تو اس کو پھر لباس پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہی کلمہ اس کے لباس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، خود یہ کلمہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اب سوچیں یہ کلمہ جب غیر مسلمان کو پاک کر دے رہا ہے، پھر اگر ہم پڑھ رہے ہوں گے تو کیا کہنا، ہم آلریڈی پاک ہیں، جو تھوڑی بہت گندگی لگی ہوئی ہے وہ ایسے صاف کر دے گا، ہم طیب و طاہر ہو جائیں گے، پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اس روایت پڑھ دیں محمد۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ امام صادق فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک بڑی نعمت ہے۔ رسول پاس بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ۔ اچھا میں نے سوال اٹھایا تھا، سوال یہ ہے کہ جناب والا جن کا اٹیک میں انتقال ہو گیا صاحب نہیں پہنچ پائے، اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں دیکھیے اسلام میں چھوڑا نہیں گیا ہے، ہاں یہی تو بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم آپ کو نہ بتاتے ہوں یا آپ نہ سننا چاہتے ہوں کہ صاحب کس مولوی کو لے کر کے آ گئے یار، پورا 45 منٹ خراب ہو گیا ہمارا، ہے نہیں، یا بات یہ اس کے اندر ایک نیند ہی لے لی جائے۔ لیکن ہمیں بھی اپنا گلیبان بچانا ہے، کیونکہ ہمیں آپ کو تو دیکھنا نہیں، ہمیں وہاں دیکھنا ہے۔ قبر ہوں گی اور ہم ہوں گے، نکیرین ہوں گے، بھیا بتاؤ تم مولوی صاحب بنے تھے، تم نے کیا بتایا؟ بتایا تو ہوتا کم سے کم ہے، دنیا کے چکر میں تم بھی پڑے رہے، لہٰذا ہم نے کہا بھیا کوئی بتاتے چلے۔ ایک سوال پڑھ دیں محمد۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے یہ لا الہ الا اللہ قبول ہوگا اس کا؟ ہاں روایت میں ہے جو شخص یہی سوال رسول سے کیا، یا رسول اللہ کسی کا اٹیک پڑ جائے یا کسی کیسی موت ہو جائے جس میں یہ کلمہ نہ پڑھایا جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں جو شخص اذان کے وقت اذان کو دہراتا ہو، جو شخص اقامت میں اقامت کو دہراتا ہو، اللہ اس اقامت اور اس اذان کو اس سے ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ بھائی یہ بیچارہ اس کی غلطی تھوڑی ہے، اٹیک مر گیا تو کیا یہ ایسے ہی چلا جائے جہنم میں؟ نہیں ایسے نہیں جانیں گے، چونکہ اپنی زندگی میں جب اذان ہوتی تھی تو اذان کو سن کے دہراتا تھا، لہٰذا اللہ کہہ رہا نہیں کیسے ممکن ہے، ہم تو چاہتے ہی یہی ہے کہ اپنے بندے کو آرام و آسائش کے ساتھ لے کر کے آئیں، اگر ایسا ہوا تو ہم اس کی اذان اور اقامت کو قبول کریں گے اور اس کو دنیا سے ایمان کے ساتھ لے جائیں گے۔ تو رسول بیٹھے ہوئے ہیں پاس، کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، وہ کہیں نہیں پا رہا لا الہ الا اللہ، عجیب ہے، زبان نہیں کھل رہی اس کی۔ آپ سوچئے رسول بیٹھے، رسول بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، رسول رحمت للعالمین بیٹھے سرہانے اور کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا ہے۔ کیوں نہیں کہہ پا رہا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ رسول کی اس بات پہ کہہ دیتا تو آج ہم سب کیا ہوتے؟ بے بہرا ہو جاتے، کہتے صاحب یہ تو رسول تھے لہذا کہہ دیا، اور رسول نے کہا نہیں ہم ایسی کلی قاعدہ چھوڑ کے جائیں گے جو ہر زمانے میں ہوگا، کہا اس کی ماں ہے یا نہیں؟ ہاں اچھا رسول دعا کرتے تھے پوری ہوتی نہ ہوتی؟ پروردگار یہ بیچارہ تڑپ رہا ہے اسے اٹھا لے۔ رسول نے کہا ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ایسا کر دیا تو ہر آدمی یہی سوچے گا ہمارے سرانے تو علی آ جائیں گے، ہمارے سرانے فاطمہ آ جائیں گی، کہ جب تک ماں راضی نہیں ہوگی تب تک کوئی نہیں آئے گا، کچھ ہوگا نہیں۔ اصلا رسول نے کہا ماں ہے اس کی، کہا یا رسول اللہ ہے، کہا بلا کے لے کے آؤ۔ ماں آئی، منہ موڑ کے بیٹھی رہی، کیسے ناراض ہو؟ کہاں کیا ہوا؟ کبھی ہم کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، گھر سے باہر کر دیا اس نے ہم کو، جبکہ اس کے لیے ہم نے بڑی محنتیں کی، مشقتیں کی، خود نہیں کھایا اس کو کھلایا، خود نہیں پہنا اس کو پہنایا، خود خوشی نہیں منائی اس کو خوشی منانے دی،
لیکن اس نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ ہمارے دل پہ ٹھیس ایسی پہنچی ہے کہ ہمارا قلب تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ رسول نے کہا ایسی بات ہے تو لاؤ لکڑیاں لے کر کے آؤ، جلاؤ، اس پہ رکھ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا یہ تو لکڑیاں یہاں کی جلانے والی ہیں جو جل بھن کے ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت میں تو جلتا ہی رہے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ اب یہ ماں کا دل تھا پگھل گیا، یا رسول اللہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے خدا نے معاف کیا۔ ادھر ماں کی دعا قبول ہونا تھی کہ جیسے ہی کہا رسول نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر کہا ادھر اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے رسول، یہ ہے ماں، یہ ہے باپ جن کا ہم قدر نہیں کرتے۔ یہ ایسے ڈائمنڈ ہے قسم خدا کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم گوہر شناس نہیں ہیں، جب انسان گوہری نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ویسے ہی برتاؤ کرتا ہے نا بھئی، ہم کو ہیرے کی پہچان ہی نہیں ہے تو ہمارے ہیرا جو ہے وہ بالکل شیشے کی طرح رہے گا، لڑکے کھیل رہے ہوں گے اسے پھینک رہے ہوں، لیکن اگر ہم ہیرا شناس ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کو قاعدے سے رکھیں گے، اسے سیف میں رکھیں گے، اسے تالے چابی کے اندر رکھیں گے۔ کیوں؟ کہ قیمتی چیز ہے یہ۔ اللہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو ہیرا دیا ہے، ہیرا، لہٰذا اس کی قدر کرو، اس لیے کہ تم اس کی قدر کرو گے تو اللہ تمہاری قدر کرے گا، اور جب تمہاری قدر ہوگی تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ دونوں سدھر جائے گی۔ لہٰذا ہم نے دیکھا یہ موضوع بڑا حساس، وہ بہت روایتیں ہیں، وقت ہو گیا ہے، لہٰذا بے حد روایتیں ہیں، اس بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں، جو بھی مجالس ہو ہم باقاعدہ موضوع دے کر کے کہیں کہ ہمارے کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہم ہر چیز میں فائدہ دیکھتے نہیں دیکھتے تو آخرت کے لیے کیوں نہیں فائدہ دیکھتے ہیں؟ اپنا آخرت کے لیے ہم فائدہ نہیں دیکھتے کیوں؟ اس لیے سوچنے کرے یہ تو کرنا پڑے گا، تھوڑا سخت ہو جائے گا، نہیں، وہ ہم نے ایک ماحول کریٹ کر رکھا ہے کہ وہ سخت ہو جائے گا، لیکن اصل یہی آسانی ہے، یہی آسان ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان ہی سب سے بڑی نعمت ہے قسم خدا کی۔ کہتے نہیں وہ کہ آج کا جو ٹائم ہے وہ گولڈن ٹائم ہے، گولڈن ٹائم ہوتی ہے، لیکن جن کی مائیں ہیں ان کے لیے کون سا ٹائم ہے؟ ڈائمنڈ ٹائم ہے، ڈائمنڈ ٹائم۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جن کی مائیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ جائیں اپنے ماں کے پاس، ان کے پیروں کا بوسہ لیں، ہے نا، ان کی پیشانی کا بوسہ لیں، جبکہ ہم نے آج تک نہیں لیا کبھی، جبکہ ہمارے یہاں پیروں کا بوسہ لینا ہے، دوسرے مذہب میں پیر چھونا ہے نا، ہندو برادران کیا دیکھیں پیر چھوتے ہیں ماں کے باپ کے، ہمارے یہاں پیروں کو چومو، گندے ہیں مسئلہ نہیں ہے، پھٹے ہوئے ہیں مسئلہ، ان کو صاف کرو۔ روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے ماں کے پیر کا بوسہ لیتا ہے گویا اس کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر جو در لگا ہے اس کی چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ دیکھیں کوئی چوکھٹ بوسہ لے ہی نہیں پاتا ہے، لیتا ہے کوئی نہیں لے پاتا، اصلا بوسہ ہی نہیں لے پاتا اصلا کہیں کا، وہ چوکھٹ دور۔ یہ بیان کیا گیا کہ ماں کے پیر کا بوسہ کعبے کی دروازے کی چوکھٹ کے بوسے کی اکول برابر۔ دوسرا پیشانی کا بوسہ لینا، یعنی جنت پہ جہاں لکھا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، گویا اس کے بوسہ لینے کے برابر ہے ماں کی پیشانی کا بوسہ لینا۔ اللہ، اب بتائیے کیا چاہیے ہم کو؟ قسم خدا کی ہمارے اگر ہونٹ ماں کے پیروں سے لگیں گے تو ماں کے دل سے سوائے دعاؤں کے اور کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ مشکل ایسے حل ہوتی ہے عزیزوں، دعا تعویذ سے مشکل حل نہیں ہوتی، گنڈے سے مشکل حل نہیں ہوتی ہے، رمال کے پاس جانے سے مشکل حل نہیں ہوتی ہے، مشکل تمہارے گھر میں موجود ہے۔ مشکل ہے دعا کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہا گیا ہے اس کی دعا کرو، دعا کرو عزیزوں۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ماں باپ
احترام کیا جا رہا ہے وہ کربلا کا میدان ہے، کربلا کا میدان، ایسا احترام، اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر ہیں، امام حسین، آج یہ قسم خدا کی آج علی اصغر کو دیکھیں، علی اصغر کو ادھر بابا نے پکارا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے کے لیے؟ چھوٹا سا بیٹا تھا جس میں کوئی سکت نہ تھی، نہ جانے کہاں سے قدرت آ گئی، بابا ارے ہم بہت چھوٹے ہیں، ارے آم تک نہیں آ سکتے، اے بابا اپنے آم کو بلانے کے لیے آم کو آواز دینا پائے۔ ہاں جی قسم ماں کا احترام دیکھنا ہے تو مدینے میں آؤ، اس در کے اوپر آؤ جس در میں آگ لگا دی گئی، اس گھر کے اوپر آؤ جہاں ملک الموت اجازت لے کر کے آتا ہے۔ فاطمہ در و دیوار درمیان پس گئی۔ ایک چیز ہوتی ہے پسنا، ایک چیز ہوتی ہے دبنا۔ پسنے اور دبنے میں فرق پایا جاتا ہے۔ دبنے میں یہ ہے کہ آپ نے دھکا دے دیا تو دب گئے، پسنے میں یہ ہے کہ آپ کو مستقل دبایا جائے۔ شہزادی نے کہا ہم پیس گئے در و دیوار کے درمیان، اور ایسا پسی کہ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ دروازے میں جو کیل تھی وہ جسم کے اندر پیوست ہو گئی۔ یہ ایک ماں ہے جو 18 برس کی ہے لیکن کمر خمیدہ ہو گئی ہے، جھک گئی ہے کمر۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا متقیان جب شہزادی کو دیکھتے تھے کہتے تھے فاطمہ ہم نے جب دیکھا ہے تم کو ایک ہی کروٹ رکھ کے دیکھا ہے، ایک کروٹ، کبھی دوسری کروٹ نہیں تھی۔ ایمان سے بتائیے کہ ہمارے یہاں جو زوجائیں اگر بیمار پڑ جاتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو آتی ہیں اپنے شوہر سے بیان کرتی ہے ہمارے بخار چڑھ گیا، ہمارے فلاں جگہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے ہارے سیدہ، ارے مولا نے پوچھا اے فاطمہ ایک ہی کروٹ لیٹی رہتی ہو؟ ارے بی بی نے نہیں کہا علی پسلیاں ٹوٹی ہے، دوسری کروٹ نہیں لے سکتی۔ بی بی نے کہا علی ایک ہی کروٹ میں ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزو جب مولا غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے۔ چند دن کے بعد جب جناب سلمان سے ملاقات ہوئی اس جناب سلمان نے پوچھا اے آقا آپ بچوں کو چپ کرا رہے تھے، آہستہ آہستہ کریا کرو، ارے اپنے دانتوں میں آستینے دبا لو تاکہ دور تک آواز نہ جائے۔ اے آقا ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے چیخ ماری؟ ارے جیسے ہی سوال کیا مولا زمین میں بیٹھے دونوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا، کہا سلمان میں غسل دے رہا تھا، ایک مرتبہ میرا ہاتھ زہرا کے پسلیوں تک پہنچا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی زہرا نے نہیں بتایا۔ زہرا نے نہیں بتایا۔ ارے ایک شوہر کے لیے کتنا قلق ہوگا تو اس کی بیوی نے اس سے خبر بتایا۔ بیوی نے وصیت کی تھی کہ ہمیں رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا اور رات میں ہمیں دفن کرنا۔ غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، حسب دستور جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، جنازہ تیار ہوتا ہے بچوں کو بلاتے ہیں آؤ اور آ کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اس کے بعد تمہاری ماں نہ ملے گی۔
مرحومہ کو بھی جنازہ اٹھایا گیا ہوگا، بچے پاس آئے ہوں گے، سب تسلیت پیش کر رہے ہوں گے. بڑی تاکید ہے، سینے سے لگاؤ. سینے سے لگانے کا بڑا ثواب ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا بیان کریں گے. سینے سے لگاؤ اس کو، معانقہ بہت اہمیت کا حامل ہے. سینے سے لگاؤ، اس لیے اس کو سکون ملتا ہے. جو صاحب غم ہے، جو صاحب عزا ہے، اس کو بڑا سکون ملتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب مجلس سے اٹھو تو تلاش کرو کہ میرا امام زمانہ کہاں ہے، تاکہ ہم سینے سے لگا سکے اپنے امام کو کہ آقا ہم گناہگار اسی وجہ سے، ارے ہم سینے سے نہیں رکھ سکتے، لہذا ہمارے گناہ ظاہر ہو جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سینے سے لگا سکیں. ایمان سے بتائیے، جب بی بی کا جنازہ تیار ہوا کتنے لوگ تھے جو جناب زینب ام کلثوم کو سینے سے لگائے ہوئے تھے؟ عورتیں نہیں تھی، جناب فضہ تھی جو بچوں کو بار بار سینے سے لگاتی تھی. اے بچوں، ارے اب گریہ نہ کرو، اے بچوں میں تمہاری ماں ہوں، اے بچوں میں تمہارا خیال رکھوں. ارے مرحومہ کے لیے بہت لوگ آئے ہوں گے، سینے سے لگایا ہوگا، لیکن ہائے زینب کلثوم کوئی نہ تھا جو سینے سے لگاتا. جنازہ تیار ہو گیا، مولا نے کہا بچوں آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو. جناب زینب بڑھی ماں کے سینے سے لپٹ گئی. اماں نانا چلے گئے، اماں ہمیں اکیلے چھوڑ کے جا رہی ہو، اماں کون ہمیں دیکھے گا. کلثوم آگے بڑھی، ماں سے لپٹی، آخری دیدار کیا. امام حسن آگے بڑھے، ہاتھوں میں چہرہ لے کے چہرہ رکھ دیا، گریہ کرنا شروع کر دیا. لیکن امام حسین سلام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ مستقل جاری ہے. مولا نے کہا بیٹا حسین ماں سے نہیں ملو گے؟ اب ماں نہیں ملے گی. مولا نے کہا بابا میں مظلوم ہوں، میں غریب ہوں، ارے میں مسکین ہوں، میں یتیم ہو گیا. ارے ادھر یتیم کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، زہرا نے ہاتھوں کو پہنایا. حسین یتیم مت کہو، ارے میرے سینے سے لگ جاؤ. ادھر حسین سینے سے لگے، ادھر کوہرام برپا ہو گیا. جبرائیل نازل ہوئے، اے علی حسین کو جدا کر لے. انبیاء میں کوہرام برپا ہو گیا، ملائکہ گریہ کر گئے. ایمان سے بتائیے گا مولا علیہ السلام نے بڑی محبت سے جدا کیا ہوگا، بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، لیکن ہائے رے سکینہ بابا کا سر ہاتھوں میں. ارے شمر نے جدا کیا، سکینہ کے بالوں کو پکڑ کے ارے ہم جو پھینکا تو بابا کا سر ہاتھ سے چھوٹا، سکینہ زمین پر گری. اے بابا ہمیں تو حق نہیں دیا جا رہا، حیا کرے. زیارم الذین ظلموا ایہم ان للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اس میں خیر قبول فرما. معبود بحق محمد وآل محمد اس مجلس ناسو جو ماصل سے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما. مرحوم پروردگارہ بحق محمد وآل محمد دعا میں دعا ہے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، انہیں اعلیٰ علین جگہ عنایت فرما. معبود بحق محمد وآل محمد اس مجلس ان آنسوؤں کو جو بھی محصل ہو، اس سے ان کے تمام گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما، انہیں اعلیٰ علین جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. اے میرا اللہ جو بھی اس مجلس میں بیان ہوا ہے پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس پر عمل کر سکیں. اے میرا اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو لمحے بھر کے لیے بھی ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے غافل نہ فرما. اے میرے اللہ بحق محمد وآل محمد دعا میں دعا ہے پروردگارہ
جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات محب بہن بھائی شیعہ ہیں کر رہا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ ہم سب کو ہمیں نسلوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما, تمام آفات زمینی آسمانی سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ بحق محمد والے محمد ظالم و ظالم حکومت کو نیست و نابود فرما دے. اے میرے اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما دے. اے میرے اللہ بحق محمد والے تمام مرحومین پر اپنی رحمت برکت نازل فرما, انہیں اعلیٰ علین جگہ عنایت فرما. معبود بحق محمد والے محمد دعا میں دعا ہے پروردگارہ ہمارے معاشرے سے جہالت کو دور فرما دے, علم عمل و شعور کی شمع کو منور فرما دے. اے میرے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما, جو مقروض ہیں ان کی قرض عطا فرما, جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل عنایت فرما, جو تندرست ہیں انہیں غنی فرما دے. اے میرے اللہ بحق محمد والے دعا میں دعا ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کی آوان سامنے شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین مسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے, بالخصوص اپنے تمام مرحومین کے لیے, اور بالاخص مرحوم اسرار حسین ابن عنایت حسین صاحب کی روح کو اسحال فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه قربانی حسین علیہ السلام سے, قربانی حسین علیہ السلام سے, اسلام تیری زلف پر شاہ سنور گئی, اکبر ہوئے شہید برچی کی نوک سے نئے کے ساتھ ساتھ, برچی کی نوک سے دل میں پھوپھی کے ماں کے جگر میں اتر گئی, اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی, شان کٹے تہی مت پاس تھی ولی, شان کٹے تبھی مت پاس تھی ولی, مشکل جو جاچدا تو قیامت گزر گئی, اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی, بے شیر کے گلے جو ملا ملاقاتیں, بے شیر کے گلے جو ملا ہوٹوں پر ایک مار تبسم بکھر گئی, اکبر ہوئے شہید جہاں میں
آلے نبی کو دے کہ بلوے میں میری آلے نبی کو دے انسانیاں جھکائے ہوئے سر گزر گئی دربار میں یزید کے زینب برہنہ سار دربار میں یزید کے زینب برہنہ سار جی تو نہ چاہتا تھا کہ جائے مگر گئی اکبر ہوئے شہید جان بے خبر گئی سورج ہوا غروب کٹا سر حسین کا سورج ہوا غروب کٹا زینب کے فرق پاک سے چادر اتر گئی اکبر ہوئے شہید جان میں خبر گئی قابو میں دل نہیں ہے بیان کیا کریں نہال قابو میں دل نہیں ہے بیان کیا کریں نہال عاصم کی لاش پر جو قیامت گزر گئی اکبر ہوئے شہید جان میں خبر گئی یا حسین السلام